دی अल्टीमेट मास्टर ऑफ ज़हराडस। 5वीं किस्त। उन्वान, नया इम्तिहान और छुपे राज। खामोश रात, उलझा हुआ दिल। रात की तारीकी ने महल को अपनी आगोश में ले रखा था। मीनारों पर लटकती मशलें मध्यम रोशनी में लरसती थीं, जैसे किसी अनदेखी फिक्र को बयान कर रही हों। ज़ारा अपनी ख्वाबगाह में अकेली बैठी थी। कमरे में खामोशी थी, मगर उसके जहन में ख्यालात का शोर था। सामने खिली किताबें, हिसाबात से भरे रजिस्टर और मुआहदों की फाइलें रखी थीं, मगर आज इसकी तवज्जो उन पर नहीं थी। इसका दिल बेचैनी से भर गया था। पिछले कुछ हफ्ते अजीब गुजरे थे। इसके कारोबार पर हमले, मुआहदों की मनसूखी, और फिर जैसे कोई छुपा हुआ मुहाफिज इसे हर बार बचा लेता। ज़ारा ने जिंदगी भर अक्ल, हिकमत और मुनाफा पर यकीन रखा था, लेकिन अब दिल के किसी कोने में अजीब सा सवाल जागा था। आखिर ये सब कौन कर रहा है? कौन है जो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? और कौन है जो मुझे बचा रहा है? इसने आंखें बंद की और कुछ लम्हे खामोशी से गुजर गए। अचानक इसके जहन में रेहान का ख्याल आया। वो अक्सर बाग में खामोशी से चहल कदमी करता, इसकी नज़रें सोच में डूबी होती, जैसे कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहा हो। वो शख्स जिसे वो हमेशा सुस्त, निकम्मा और गैर संजीदा समझती रही, क्या वो वाकई इतना आम था? नहीं, ये मुमकिन नहीं, ज़ारा ने खुद से कहा। रेहान कुछ भी नहीं जानता, वो तो महल से बाहर निकला ही नहीं, इसे क्या मालूम सल्तनत की सियासत क्या है। मगर दिल था कि मानने को तैयार नहीं था। इसने गैर इरादी तौर पर खिड़की से बाहर झांका। नीचे महल का बाग था, खामोश और तारीक। रेहान वहां नहीं था। ज़ारा के दिल में एक चुभन सी उठी। कहाँ चला गया है वो? इतने दिनों से खामोश है और अब गायब। इसने मुड़कर अपने पुराने रजिस्टर खोले। इनमें से एक रजिस्टर में मुआहदों का डेटा था, वो मुआहदे जो आखिरी लम्हे पर मनसूख हो गए थे और फिर कुछ दिन बाद किसी मुजिज़े की तरह दोबारा बहाल हो गए। ज़ारा ने कलम उठाया, तारीखें लिखीं, वाक़यात को जोड़ने की कोशिश की, और फिर इसका हाथ रुक गया। 3 बार, 3 मुख्तलिफ मौक़ों पर इसके कारोबार पर हमला हुआ। तीनों बार किसी ने पर्दे के पीछे से मदद की। वो कोई आम मुहाफिज नहीं हो सकता था। इतनी समझ, इतनी चालाकी और इतना असर और रसूख सिर्फ किसी ऐसे शख्स के पास हो सकता था जो सल्तनत के खुफिया रास्तों, सियासी जाल और ताकत के तवाज़ुन को समझता हो। मगर ऐसा शख्स मेरे आसपास कहाँ है? दिल में एक धड़का उठा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही शख्स जो हर रोज़ खामोशी से इसके आसपास रहता है, जो हर बात पर कुछ कहे बगैर मुस्करा देता है, वही सब कुछ जानता हो? ज़ारा की आंखों में अब तजस्सुस के साथ साथ बेयकीनी भी थी। वो जानती थी कि सच्चाई शायद बहुत करीब है, और यही बात सबसे ज्यादा खतरनाक थी। खुफिया सफर और पुराने राजों का दरवाज़ा। कहानी के इस तरफ, जहां महल की दीवारें खत्म हो जाती थीं और सल्तनत का आम शहर शुरू होता था, रेहान एक पुराने अबाआ में लिपटा गलियों से गुजरता जा रहा था। चेहरे पर निकाब था और दिल में सवालात का तूफान। वो अपने कदमों की चाप के सिवा कुछ नहीं सुन पा रहा था, मगर हर कदम के साथ एक मकसद, एक सवाल, एक राज इसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। ये सब कहाँ जा रहा है? मैं कौन हूँ? मेरा मकाम क्या है? और सबसे अहम, क्या वक्त आ चुका है कि मैं खुद को दुनिया के सामने जाहिर करूं? रेहान के जहन में बादशाह, इसके बाप के वो खुफिया जुमले गूंजने लगे जो इसने आखिरी मुलाकात में कहे थे। अब वक्त करीब है रेहान। सल्तनत की फजाओं में तब्दीली की खुशबू है। तुम्हें तैयार रहना होगा। मगर वो कैसा वक्त था और किस तब्दीली की बात की गई थी? ये सब समझने के लिए रेहान ने खुफिया रास्तों से गुजरकर शहर के इस हिस्से का रुख किया जहां आम लोग रहते थे, जहां वो कहानियां जन्म लेती थीं जो कभी महल तक नहीं पहुंचती। इसकी मंजिल एक छोटा सा कुतुब खाना था।
یہ جگہ عام لوگوں کے لیے بس کتابوں کی دکان تھی، مگر اصل میں یہاں کچھ اور چھپا تھا۔ کتب فروش ایک بوڑھا شخص تھا جس کی آنکھوں میں برسوں کی دانشمندی چھپی تھی۔ ریحان جب اس کے سامنے پہنچا تو اس نے سر الفاٹے کر کہا، آخر تم آ ہی گئے، مجھے معلوم تھا تم آئے بغیر نہ رہو گے۔ ریحان حیران ہوا، تم مجھے جانتے ہو؟ جانتا ہوں، بوڑھا مسکرایا، تمہارا چہرہ تمہارے باپ سے مختلف نہیں، میں تمہارے نانا کا دوست تھا، تمہارے خون کی خوشبو سے واقف ہوں۔ ریحان کچھ لمحے خاموش رہا، دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ تو تمہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ بوڑھے نے کمرے کے ایک کونے میں رکھی پرانی الماری کی طرف اشارہ کیا، اس میں تمہارے ماضی کا ایک ورق بند ہے، کھولو اسے اور دیکھو کہ تمہاری حقیقت کیا ہے۔ ریحان نے دروازہ کھولا، اندر ایک پرانی جلد میں لپٹی کتاب رکھی تھی جس پر بادشاہی نشان کندہ تھا۔ جیسے ہی اس نے کتاب کھولی، اندر موجود ایک دستاویز نے سب کچھ بدل دیا۔ اس دستاویز میں سلطنت کے پرانے فرمان، خاندانی درخت اور خفیہ وارث کے بارے میں تفصیل لکھی تھی، اور وہاں ایک نام چمک رہا تھا، ریحان ابن ازمیر۔ ریحان کی آنکھیں بھر آئیں، برسوں کی خاموشی، خود سے دوری اور شناخت کا خوف اب اس کے سامنے ایک حقیقت بن چکا تھا۔ یہی میری تقدیر ہے، ریحان نے دھیرے سے کہا۔ بوڑھا خاموش رہا، مگر اس کی آنکھوں میں فخر تھا۔ نہیں، یہ تمہارا آغاز ہے، تمہاری تقدیر کا دروازہ تو ابھی کھلا ہے بیٹے۔ ریحان نے کتاب بند کی، نقاب ٹھیک کیا اور ایک نئی روشنی کے ساتھ واپس محل کی طرف چل دیا۔ اب وہ وہی شخص نہیں رہا تھا جو نکلا تھا، اب وہ اپنی شناخت کے پہلے نشان کو چھو کر واپس جا رہا تھا۔ سوالوں میں گھرا دل اور خاموش باغ۔ رات گہری ہو چکی تھی، محل میں ہر سمت سکوت تھا۔ مشلیں ہلکی روشنی دے رہی تھیں اور دروازوں پر کھڑے پہرے دار آدھی آنکھ سے جاگ رہے تھے، مگر زارا کی آنکھوں میں نیند کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ محل کے اندرونی باغ میں ٹہل رہی تھی، جہاں کی خوشبودار ہوائیں اور سرسبز درخت بھی اس کے دل کی بے چینی کم نہ کر سکے۔ آخر ریحان کہاں چلا گیا ہے؟ وہ دل میں بار بار یہ سوال دہرا رہی تھی۔ وہ شخص جسے اس نے ہمیشہ سادہ، کمزور اور لاپرواہ سمجھا تھا، وہ اب دنوں سے غائب تھا، اور یہی خاموشی، یہی گمشدگی زارا کو پہلی بار اس کی اہمیت کا احساس دلا رہی تھی۔ زارا نے باغ کے ایک بینچ پر بیٹھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ چاندنی چھن کر پتوں سے زمین پر پڑ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، کیا میں اسے کبھی سمجھ ہی نہیں پائی؟ چند لمحے بعد اس کی ملازمہ زہرا چپکے سے آ کر جھکی، بی جی اب سے ایک بات کہنی تھی۔ زارا چونک گئی، کہو کیا بات ہے؟ مجھے شک ہے کہ کوئی محل کے باہر سے آپ پر نظر رکھ رہا ہے، اور شاید ریحان صاحب بھی کچھ جانتے ہیں۔ زارا کی سانس جیسے رک گئی۔ ریحان، تمہیں کیا معلوم؟ میں نے کئی بار انہیں رات کو خفیہ دروازے سے باہر جاتے دیکھا ہے، اور ہر بار وہ واپس آ کر ایسے ہوتے جیسے کسی جنگ سے گزر کر آئے ہوں۔ زارا کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئیں۔ اور تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں ڈری ہوئی تھی بی۔ میں نے سوچا شاید وہ آپ کے لیے کچھ کر رہے ہوں، آپ کے دشمنوں کے خلاف۔ زارا کے اندر جیسے ایک طوفان اٹھنے لگا۔ وہ ماضی کے واقعات کو جوڑنے لگی، وہ سب راز، وہ بچاؤ جو آخری لمحوں پر ہوا، وہ خفیہ معلومات جو اسے بغیر کسی ذریعے کے ملی تھی۔ اور اب ریحان کی یہ چپ چاپ نقل و حرکت، کیا یہ ممکن ہے؟ اس نے خود سے کہا، کیا واقعی وہی میری حفاظت کرتا رہا ہے؟ اس کا دل عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گیا، ایک طرف شک، دوسری طرف ندامت۔ وہ جو ہمیشہ ریحان کو بیکار سمجھتی رہی، کیا وہی دراصل اس کا سب سے مضبوط سہارا تھا؟ زارا نے ایک فیصلہ کن انداز میں اٹھ کر کہا، مجھے ریحان سے بات کرنی ہے، فوراً۔ زہرا نے دھیرے سے سر ہلایا، لیکن بی وہ اس وقت محل میں نہیں ہے۔ پھر مجھے جاننا ہے کہ وہ کہاں جاتے ہیں اور کیوں۔
یہ پہلا موقع تھا جب زارا نے نہ صرف ریحان کو سنجیدگی سے دیکھا بلکہ دل کی گہرائی میں ایک نیا جذبہ جاگا، تجسس، احساس جرم اور شاید محبت۔ زارا کا دربار میں قدم اور سلطنت کے اصل چہرے سے سامنا۔ دھوپ محل کی بلند و بالا کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی، مگر شاہی دربار کے فرش پر یہ روشنی بھی کسی گہرے سائے میں چھپی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ زارا، جس کی شناخت اب تک صرف ایک کامیاب تاجر اور وزیر کی بیٹی کے طور پر جانی جاتی تھی، آج پہلی بار شاہی دربار میں ایک نئے روپ میں داخل ہو رہی تھی، ایک ایسی عورت کے طور پر جو جانتی تھی کہ کچھ نہ کچھ سلطنت میں بہت غلط ہو رہا ہے۔ دربار کے دروازے کھلے، خادم نے زور سے اعلان کیا، بی بی زارا بنت وزیر اعظم محل میں تشریف لا رہی ہے۔ بادشاہ ازمیر نے سر الفاٹے کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیرانی کی ایک جھلک تھی، مگر وہ مسکرا دیا۔ آؤ زارا، آج کا دن معمول سے مختلف لگ رہا ہے، تم نے یہ خاموشی توڑ دی۔ زارا نے نظریں جھکا کر ادب سے سلام کیا، پھر دربار کے بیچوں بیچ کھڑی ہو گئی۔ ارد گرد درباری چامگوئیاں کرنے لگے، کچھ اس کی ہمت پر حیران اور کچھ حسد سے لبریز۔ عالی جا، میں اب سے ایک ذاتی نہیں سلطنتی معاملے پر گفتگو کرنے آئی ہوں، زارا نے کہا۔ اس کی آواز میں اعتماد تھا، مگر لہجے میں گہری فکر چھپی تھی۔ بادشاہ نے اشارہ کیا، بیٹھو اور کھل کر بات کرو۔ زارا بیٹھ گئی اور بولنا شروع کیا۔ پچھلے چند ہفتوں میں میرے کاروبار پر لگاتار 3 بار حملے ہوئے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ ہر بار حملہ ہونے سے پہلے عین وقت پر کوئی نامعلوم قوت سب کچھ سنبھال لیتی ہے۔ اور یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہو رہا، بلکہ سلطنت کے کئی اہم تاجروں کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ دربار میں ہلچل سی مچ گئی، کچھ چہروں پر سنجیدگی آ گئی، کچھ نے بیزاری سے سر جھکا لیا۔ بادشاہ نے غور سے پوچھا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ زارا نے گہری سانس لی۔ میں کہنا چاہتی ہوں کہ محل کے اندر آس پاس کوئی ایسی طاقت ہے جو ہماری سلطنت کو 2 رخوں پر چلا رہی ہے۔ ایک طرف وہ جو ہماری حفاظت کر رہی ہے، اور دوسری طرف وہ جو ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے۔ ایک درباری ہنسا، کیا تم یہ کہہ رہی ہو کہ ہمارے درمیان کوئی خفیہ محافظ موجود ہے؟ شاید کوئی ایسا شخص جس کا نام ہم نہیں جانتے؟ زارا نے پلکیں جھپکائیں۔ شاید، اور مجھے شک ہے کہ وہ شخص کوئی عام نہیں بلکہ کوئی بہت خاص ہے، جس نے اپنی شناخت چھپا رکھی ہے۔ بادشاہ نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، پھر آہستگی سے کہا، تم نے جو سوال اٹھایا ہے وہ بہت اہم ہے۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اس معاملے کی تحقیق کرو۔ شاہی خفیہ محافظ تمہاری مدد کریں گے۔ زارا چونکی۔ شاہی خفیہ محافظ؟ بادشاہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر کوئی شخص پردے کے پیچھے سے ہماری سلطنت کو بچا رہا ہے تو ہمیں جاننا ہوگا کہ وہ کون ہے اور وہ کیوں چھپا ہوا ہے۔ زارا نے نظریں جھکائیں، مگر دل میں ایک نئی آگ جلنے لگی تھی۔ اب وہ صرف ایک بیوی یا بیٹی نہیں رہی تھی، اب وہ سلطنت کے ان رازوں کی تلاش میں تھی جن کے پیچھے شاید اس کا اپنا شوہر کھڑا تھا۔ خفیہ ملاقات اور بغاوت کا سراغ۔ شہر کی گلیوں میں شام کا اندھیرا اترنے لگا تھا۔ بازار بند ہو رہے تھے، چراغ جلنے لگے تھے اور لوگوں نے گھروں کا رخ کر لیا تھا، مگر ریحان جو ایک سادہ مسافر کی صورت میں ان گلیوں میں چل رہا تھا، اس کی منزل بازار آرام نہ تھی بلکہ ایک خفیہ مقام تھا جہاں سے اس کے سوالوں کے کچھ اہم جوابات ملنے والے تھے۔ وہ ایک پرانی مسجد کے عقبی دروازے پر پہنچا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک کمزور سی آواز ابھری، ریحان، تم آ ہی گئے۔ اندھیرا کمرہ، صرف ایک چراغ کی ہلکی روشنی اور سامنے بیٹھا ایک شخص جس کے چہرے پر وقت کی دھول تھی، مگر آنکھوں میں وہ آگ جو صرف سچ جانے والوں میں ہوتی ہے۔ تم کون ہو؟ ریحان نے آہستگی سے پوچھا۔ میں وہ ہوں جس نے تمہارے والد کو بچپن میں بادشاہ بننے سے پہلے دیکھا۔ میں جانتا ہوں تم کون ہو۔ ریحان ساکت ہو گیا۔ تم میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ صرف اتنا کہ تمہارا دشمن تم سے پہلے تمہاری حقیقت جان چکا ہے اور وہ تمہارے خلاف اپنا جال باندھ چکا ہے۔ ریحان نے قدم آگے بڑھایا،
کون ہے وہ؟ بوڑھے شخص نے ایک پرانا کاغذ نکالا۔ یہ دیکھو، یہ فہرست ان لوگوں کی ہے جو بادشاہ ازمیر کے خلاف سازش میں شامل ہیں، اور ان میں ایک نام وہ ہے جس پر تمہیں سب سے زیادہ بھروسہ ہے۔ ریحان نے جیسے ہی کاغذ پڑھا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وزیر اشرف، وہی شخص جو بچپن سے زارا کے والد کی حیثیت سے اس کے قریب رہا تھا، وہی شخص جس نے زارا کی شادی ریحان سے کروائی تھی، اور اب وہی شخص ممکنہ طور پر بادشاہ کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو میرے لیے باپ جیسا ہے۔ ریحان کی آواز لرز گئی۔ ظاہر یہی تھا، مگر اصل حقیقت یہی ہے کہ وہ جانتا ہے تم کون ہو، اور وہ نہیں چاہتا کہ تم سامنے آؤ۔ ریحان کے ذہن میں ایک ہی طوفان چل رہا تھا۔ اگر اشرف میرے بارے میں جانتا ہے تو زارا، کیا وہ بھی جانتی ہے؟ وہ بھی بس ایک مہرہ ہے۔ بوڑھے نے اسے روکا۔ تمہیں وقت کے خلاف چلنا ہوگا۔ اگر تم نے دیر کی تو نہ صرف تمہاری شناخت خطرے میں پڑے گی، بلکہ زارا بھی ایک ایسی بازی میں پھنس جائے گی جس کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ ریحان نے آہستہ سے سر ہلایا۔ میں تیار ہوں، میں اس بار خاموش نہیں رہوں گا۔ اور اسی لمحے ریحان کے اندر وہ پرانا لاوا پھر سے جاگ اٹھا، وہ طاقت، وہ آگ جو برسوں سے وہ دبا کر رکھے ہوئے تھا۔ اب وقت آ چکا تھا کہ وہ نہ صرف اپنے دشمنوں کا سامنا کرے بلکہ اپنے اصل مقام کے لیے کھڑا بھی ہو۔ زارا کی خفیہ تفتیش اور حقیقت کی پہلی جھلک۔ زارا اس وقت اپنی خوابگاہ میں نہیں تھی، نہ ہی دربار میں، بلکہ محل کے ایک پرانے کتب خانے کے اندر، جہاں شاہی خاندان کی پرانی دستاویزات، خفیہ رپورٹس اور پرانے معاہدے رکھے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ صرف ایک شخص تھا، اس کی خاص ملازمہ زہرا، جو اب اس کی رازدار اور مددگار بن چکی تھی۔ بی بی جی، کیا واقعی اب سمجھتی ہیں کہ کسی قریبی شخص پر شک کیا جانا چاہیے؟ زہرا نے دھیرے سے پوچھا۔ زارا نے پرانی الماری کی دراز کھولتے ہوئے کہا، شک نہیں زہرا، اب یقین ہونے لگا ہے کہ ہم جسے دوست سمجھتے ہیں وہ شاید اصل دشمن ہو۔ اس کے ہاتھ ایک بوسیدہ فائل پر جا ٹھہرے۔ فائل کے کور پر وزارت خزانہ مخصوص معاہدات اور لکھا تھا۔ اندر موجود کاغذات کو بغور دیکھتے ہوئے اس نے کچھ ایسی دستخط شدہ دستاویزات دیکھیں جن پر زارا کا دھیان فوراً جم گیا۔ یہ تو میری کمپنی کے نام سے معاہدے ہیں، مگر دستخط میرے نہیں۔ اس کی آواز حیرت، غصے اور بے یقینی سے لرز گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی نے میرے نام کا غلط استعمال کیا ہے۔ زہرا نے فائل کی طرف اشارہ کیا۔ دستخط کے نیچے مہر وزیر اشرف کی ہے، بی بی۔ زارا جیسے ایک پل کے لیے ساکت ہو گئی۔ اب سمجھ آیا، میرے کاروبار پر جو حملے ہوئے وہ صرف اتفاق نہیں تھے، یہ سب منظم طریقے سے کیا گیا، اور شاید میرے والد اشرف صاحب اس کے پیچھے ہیں۔ ایک طویل خاموشی چھا گئی۔ پھر زارا آہستہ سے بولی، زہرا، اگر یہ سب سچ ہے تو پھر میں برسوں تک کس پر بھروسہ کرتی رہی؟ زہرا نے ہمت دلائی، بی بی جی، ابھی سب کچھ واضح نہیں ہوا، مگر ہمیں مزید گہرائی میں جانا ہوگا۔ اگر اشرف صاحب واقعی اس سب کے پیچھے ہیں تو وہ صرف آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہے، وہ بادشاہت کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ زارا کے دل میں ایک نئی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ صرف تاجر بیوی نہیں رہی تھی، اب وہ ایک لڑاکا بن رہی تھی جو سچائی کو سامنے لانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ زہرا، اس بارے میں کوئی بات محل کے کسی دوسرے فرد کو نہ پتہ چلے۔ یہ معاملہ صرف ہمارے درمیان رہے گا، کم از کم جب تک میں مکمل سچ نہ جان لوں۔ زارا نے فائل بند کی، اور اس لمحے اس کی آنکھوں میں وہ چمک پیدا ہوئی جو کسی عام عورت میں نہیں ہوتی۔ یہ چمک اس لڑکی کی تھی جو سلطنت کے اقتدار کو سمجھنے اور سنبھالنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ اب سوال یہ تھا، کیا وہ ریحان سے پہلے سچائی تک پہنچے گی؟ ان دونوں کے راستے کسی خطرناک مقام پر جا ملیں گے۔ خاموش عہد اور قربانی کا آغاز۔ رات کا وقت تھا، لیکن یہ وہ رات نہ تھی جو سکون دیتی ہے۔ یہ وہ رات تھی جب ایک مرد اپنے ماضی، حال اور مستقبل کے درمیان کھڑا ہوتا ہے،
तन्हा खामोश और उलझा हुआ। रेहान महल के पिछले दरवाजे से वापस आ रहा था। लिबास गर्द आलूद, आंखों में थकन, मगर चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे किसी ने अपनी हकीकत को कबूल कर लिया हो। महल की दीवारों के अंदर कदम रखते ही इसे एहसास हुआ कि वो अब वो शख्स नहीं रहा जिसे ज़ारा निकम्मा समझती थी। वो अब एक ऐसी हकीकत का मालिक था जिससे न सिर्फ सल्तनत बल्कि ज़ारा की तकदीर भी जड़ी थी। वो सीधा अपने कमरे में आया, चिराग जला और मेज़ पर बैठ गया। इसने पुराने कागजात, वो राज जो इसे मिले थे, और वो नाम अशरफ जो अब उसके सीने पर बोझ बन चुका था, सब कुछ सामने रख दिया। अगर अशरफ वाकई सल्तनत का दुश्मन है, तो क्या मैं ज़ारा को सब कुछ बता सकता हूं? क्या वो मेरा यकीन करेगी? रेहान का दिल कई बार टूटा था, लेकिन ये सवाल उसके दिल में छुरी की तरह चुभा। इसी वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रेहान, ज़ारा की आवाज़ थी। रेहान ने चौंक कर दरवाज़ा खोला। ज़ारा वहां खड़ी थी, चेहरे पर सवाल, आंखों में थोड़ी नरमी। क्या मैं अंदर आ सकती हूं? रेहान ने एक लम्हे की खामोशी के बाद दरवाज़ा खोल दिया। ज़ारा कमरे में दाखिल हुई और बगैर कुछ कहे सामने बैठ गई। दोनों के दरमियान चंद लम्हों की खामोशी तारी रही। फिर ज़ारा बोली, मुझे पता है कि तुम रातों को महल से बाहर जाते हो। मुझे ये भी मालूम है कि मेरे कारोबार को बचाने में शायद तुम्हारा हाथ है, और आज मैं सिर्फ ये जानने आई हूं कि आखिर तुम हो कौन? रेहान ने इसे गौर से देखा, फिर नजरें झुका लें। मैं वो हूं जो बरसों से अपनी हकीकत से भाग रहा था, और अब जब वो हकीकत मेरे सामने खड़ी है, तो मैं चाहता हूं कि तुम भी इसे जानो, लेकिन सच्चाई बहुत भारी है ज़ारा। ज़ारा का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी मोहब्बत थी और तुमने मुझे कभी कुछ बताया नहीं। रेहान ने धीरे से कहा, मोहब्बत छुपाई जा सकती है ज़ारा, मगर सच्चाई छुपाना बुज़दिली होती है। मैं अब बुज़दिली नहीं कर सकता। ज़ारा खामोश रही, जैसे कुछ समझना चाहती हो। रेहान ने आगे बढ़कर मेज़ पर रखा हुआ वो पुराना कागज़ उसके सामने रख दिया, जिसमें अशरफ के बगावत में मुलव्वस होने का सबूत था। ज़ारा के हाथ कांपने लगे। ये मेरे वालिद? रेहान ने कहा, मैं चाहता तो ये बात बादशाह को फौरन बता सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें पहले बताना बेहतर समझा, क्योंकि तुम सिर्फ अशरफ की बेटी नहीं, तुम मेरी जिंदगी हो। ज़ारा की आंखें नम हो गईं। चंद लम्हे दोनों खामोश रहे। फिर रेहान उठा और धीरे से बोला, मैं एक फैसला कर चुका हूं ज़ारा। मैं अब खामोश नहीं रहूंगा। मैं वो सब कुछ करूंगा जो एक असल वारिस को करना चाहिए। लेकिन अगर तुम मेरा साथ ना दे सकी तो मैं समझूंगा कि मेरी राह अलग है। ज़ारा ने सर झुका लिया, फिर आहिस्ता से बोली, मैं कुछ वक्त चाहती हूं। सच्चाई बहुत भारी है। रेहान ने इस बात में सर हिलाया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। एक ऐसा मर्द जो अब सिर्फ शौहर आ बेटा नहीं रहा था, बल्कि एक हकीकत का अमीन बन चुका था। बादशाह की तन्हाई और फैसला कुन लम्हा। शाही महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर खड़ा बादशाह इज़्मीर रात की तारीकी में आसमान को तक रहा था। पूरे शहर पर सुकूत तारी था, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हलचल मचा रही थी। ना जाने क्यों आज इसे लग रहा था कि वक्त तेजी से इसके हाथों से निकलता जा रहा है। इसने अपनी चादर को खुद पर लपेटा और एक गहरी सांस ली। मैंने अपनी सल्तनत को हमेशा एक बाप की तरह संभाला, इसने दिल में सोचा, मगर शायद मैं अपने बेटे को खो बैठा। इसी लम्हे एक खुफिया दरवाजे से इसका सबसे वफादार खादिम दाखिल हुआ। आलीजा, खुफिया मुहाफिजों ने इत्तला दी है कि वजीर अशरफ की कुछ सरगर्मियां मशकूक पाई गई हैं। वो कुछ ऐसे अफराद से राब्ते में हैं जो बज़ाहिर ताजिर हैं, मगर असल में सियासी साजिशी लगते हैं। बादशाह ने चौंक कर पूछा, क्या कोई सबूत है? खादिम ने सर हिलाया, अभी मुकम्मल नहीं, मगर एक और अजीब बात भी है आलीजा। ज़ारा बीबी ने भी खुफिया तौर पर उन सरगर्मियों की छानबीन शुरू कर दी है।
बादशाह का दिल धड़का। ज़ारा जी, और कहा जा रहा है कि वो शायद वज़ीर अशरफ के खिलाफ कुछ मालूमात हासिल कर चुकी हैं, मगर अभी खामोश है। बादशाह के चेहरे पर एक गहरी फिक्र उभर आई। तो सब कुछ टूट रहा है। अंदर से वो पलट कर अपने कमरे में गया, एक पुराना संदूक खोला। इसमें वो खुफिया दस्तावेज़ात थीं जो इसने बरसों पहले छपाई थीं, वही जिनमें रेहान की पैदाइश, इसकी मौत की जाली खबर और उसकी हिफाजत के लिए वज़ीर वफादार को दिया गया मंसूबा दर्ज था। इसने एक पुराना ख़त निकाला जिसमें लिखा था, अगर कभी वक्त आए कि दुश्मन तुम्हारे घर के अंदर मौजूद हो तो सिर्फ अपने बेटे को आवाज़ देना, वही तुम्हारा असल वारिस, असल मुहाफिज है। बादशाह की आंखों में नमी आ गई। रेहान, अगर तुम सुन रहे हो तो जान लो कि वक्त आ चुका है। मैं तुम्हें अब मजीद पर्दे में नहीं रख सकता। अगले ही लम्हे इसने शाही खुफिया मुहाफिज को बिला भेजा। रेहान को तलाश करो, वो जिस भेस में हो, जिस भी नाम से हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसे मेरे पास ले आओ। और हां, अगर ज़ारा को पहले सच्चाई मालूम हो चुकी है तो इसे भी यहां बुलाया जाए। मुहाफिज ने तज़ीम की और फौरन रवाना हो गया। बादशाह ने अपनी शाही अंगूठी उतारी और इसे गौर से देखा। क्या तुम तैयार हो मेरे बेटे? क्या तुम इस सल्तनत को संभालने के लिए खुद को जाहिर करोगे? बाहर रात का सन्नाटा गहरा होता जा रहा था, मगर अंदर बादशाही महल के दिल में एक नई जंग का आगाज हो चुका था। बाप और बेटी के दरमियान खामोश जंग। शाम के साए महल की दीवारों पर गहरे होते जा रहे थे। ज़ारा अपनी ख्वाबगाह से निकली और एक तवील राहदारी उबूर करते हुए इस कमरे की तरफ जा रही थी जहां इसका वालिद वज़ीर अशरफ अमूमन शाही दस्तावेज़ात देखने में मसरूफ़ होता था। आज इसके कदमों में वो नरमी नहीं थी जो एक फरमाबरदार बेटी के होते हैं, बल्कि एक सवाल, एक जिस्तजू और अंदर ही अंदर टूटती हुई दुनिया का बोझ था। कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खोला। अशरफ कागजात में मसरूफ़ था, जैसे दुनिया से बेखबर हो। ज़ारा खामोशी से अंदर दाखिल हुई, दरवाज़ा बंद किया और कुछ लम्हों तक खामोश खड़ी रही। अशरफ ने सर अलिफ़ाटे आलिफ, चेहरे पर मुस्कुराहट आई। ज़ारा मेरी बेटी, इस वक्त खैरियत? ज़ारा ने गहरी सांस ली और कहा, बाबा क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? अशरफ ने पलकें झपकाईं। कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगा? ज़ारा ने मेज पर एक फाइल रख दी। ये मुआहदे, ये दस्तखत, ये जाली कागजात और ये महर आपकी। अशरफ के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। इसने फाइल को आहिस्ता से बंद किया और नजरें ज़ारा पर जमाईं। तुम कहां से लाई ये सब? महल के कुतुब खाने से, जहां वो सब रखा जाता है जो लोग समझते हैं कि कोई देखेगा नहीं। वो ज़ारा की आवाज में लर्जिश थी, मगर अंदाज मजबूत। अशरफ कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, तुम अभी छूटी हो ज़ारा। तुम नहीं समझती कि सल्तनतें कैसे चलती हैं। बाज दफा बड़े फैसले छोटे झूठ पर खड़े होते हैं। ज़ारा की आंखें नम हो गईं। झूठ? और वो भी मेरे साथ? अपने मेरे नाम पर जाली मुआहदे करवाए, मेरे शौहर के बारे में झूठ फैलाए। अशरफ ने कहा, तुम्हारे शौहर के बारे में तुम कुछ नहीं जानती। अगर तुम जान जाओ तो शायद इस पर भरोसा करना छोड़ दो। तो फिर बताएं मुझे। सच किया है, ज़ारा ने तकरीबन चीख कर कहा। अशरफ आहिस्ता से उठा, कमरे के एक खुफिया दराज से एक पुराना संदूक निकाला। इसमें एक कागज़ था जिस पर खुफिया ज़बान में कुछ लिखा था। अशरफ ने वो कागज़ ज़ारा के सामने रखा। ये पढ़ो अगर तुम्हें सच ही जाना है, मगर याद रखो हर सच्चाई दिल को संभाल नहीं सकती। ज़ारा ने कागज़ को हाथ में लिया और पढ़ना शुरू किया। ज्यों-ज्यों वो अल्फाज उसकी आंखों से गुजरते गए, इसका चेहरा बदलता गया। रेहान, शाही खानदान का वारिस। अशरफ ने गहरी सांस ली। हाँ, वो बादशाह इज़मीर का बेटा है।
اور یہی وجہ ہے کہ میں اسے کبھی سلطنت کا حصہ نہیں بننے دوں گا۔ زارا کی آنکھوں میں اب صرف دکھ نہ تھا بلکہ غصہ، بے یقینی اور بغاوت کی چمک تھی۔ اب نے مجھے اپنے ہی شوہر سے دور رکھا صرف اپنی طاقت کے لیے۔ اشرف نے کچھ نہیں کہا، مگر زارا نے فیصلہ کر لیا تھا، میں یہ سب بادشاہ کو بتاؤں گی، اور ریحان کو بھی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ سچائی کو چھپایا نہ جائے۔ وہ تیزی سے پلٹی، دروازہ کھولا اور کمرے سے نکل گئی۔ اشرف چپ چاپ بیٹھا رہا، جیسے اسے معلوم تھا کہ اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ بادشاہ کا سامنا، وارث کا انکشاف۔ رات کے تیسرے پہر کا وقت تھا۔ محل کے مرکزی ہال میں چراغ روشن کیے جا چکے تھے۔ دربار عام نہیں بلکہ ایک خفیہ اجلاس ہونے جا رہا تھا، صرف 3 افراد کے درمیان، بادشاہ، ازمیر، زارا اور ریحان۔ زارا اور ریحان الگ الگ راہوں سے محل کے اندرونی دربار میں داخل ہوئے۔ دونوں کے چہرے سنجیدہ تھے، دل بھاری، اور ذہن میں سوالات کی ایک دنیا تھی۔ دروازہ بند ہوا۔ حال میں صرف بادشاہ ازمیر موجود تھا، جو تخت پر بیٹھا تھا مگر آج ایک باپ زیادہ لگ رہا تھا۔ ریحان نے آگے بڑھ کر تعظیم کی مگر بادشاہ نے ہاتھ الفاٹے کر اسے روک دیا۔ نہیں بیٹے، آج تعظیم نہیں، صرف سچ کی بات ہوگی۔ زارا خاموش کھڑی تھی، آنکھیں کبھی ریحان پر کبھی بادشاہ پر۔ وہ جانتی تھی کہ جو کچھ آج سنے گی وہ اس کی زندگی کو بدل دے گا۔ بادشاہ اٹھا، آہستہ سے بولا، ریحان، تمہاری خاموشی، تمہاری قربانی اور تمہاری وفا نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اب تمہیں مزید پردے میں نہ رکھوں۔ تم میرے بیٹے ہو، زہراڈس کے اصل وارث۔ تمہاری ماں وہ عورت تھی جسے میں نے خفیہ نکاح کیا تھا اور جسے میرے دشمنوں نے ختم کر دیا۔ تمہیں بھی مارنے کی کوشش کی گئی مگر میرا وفادار وزیر تمہیں بچا لے گیا۔ ریحان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں جانتا تھا، لیکن یہ سن کر دل ہل گیا ہے۔ بادشاہ نے زارا کی طرف دیکھا، اور زارا، تم میری سلطنت کی بہادر ترین عورت ہو، مگر شاید تمہیں آج یہ سمجھنا ہوگا کہ تمہارا شوہر وہ نہیں جسے تم نے ہمیشہ سمجھا۔ زارا آہستگی سے آگے بڑھی۔ کیا سب کچھ سچ ہے؟ کیا ریحان ہی اصل وارث ہے؟ ریحان نے دھیرے سے کہا، ہاں، اور میں نے تم سے کچھ نہیں چھپایا، صرف اس لیے کہ تمہاری زندگی میں سکون رہے۔ مگر اب وقت آ گیا ہے کہ میں سامنے آؤں۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تمہیں سمجھ نہیں پائی ریحان، مگر آج میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں، نہ صرف بطور بیوی بلکہ بطور تمہارے حق کے ساتھ کھڑی ایک عورت۔ بادشاہ نے ایک پرانی انگوٹھی نکالی، شاہی وراثت کی علامت۔ یہ تمہارا حق ہے ریحان۔ ریحان نے ہاتھ آگے بڑھایا مگر راک گیا۔ ابھی نہیں، جب تک میں سلطنت کے دشمنوں کو ختم نہ کر دوں یہ تخت میرے قابل نہیں۔ مجھے ابھی کچھ حساب چکانے ہیں، اشرف جیسے غداروں سے۔ بادشاہ نے فخر سے سر ہلایا۔ تب تک یہ تخت تمہارا انتظار کرے گا میرے بیٹے۔ زرا کی آنکھوں میں اب احترام تھا، محبت تھی اور ایک نیا اعتماد۔ ریحان کی نگاہوں میں ایک عزم اور دل میں ایک آگ تھی۔ بادشاہ کی آنکھوں میں سکون مگر چہرے پر ایک سوال، کیا میرا بیٹا وقت سے پہلے ہی حکمران بن جائے گا؟ دربار کے چراغ جھلملانے لگے اور وقت کی لکیر ایک نئی سمت میں مڑ گئی۔ کیا اب جانتے ہیں کہ اب ہوگا کیا؟ کیا ریحان اشرف کا پردہ فاش کر پائے گا؟ کیا زارا اپنے والد کے خلاف کھڑی ہو سکے گی؟ اور بادشاہ، کیا وہ وقت آنے سے پہلے تخت چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا؟ جاننے کے لیے دیکھیں اگلی قسط، جہاں قربانی، جنگ اور تقدیر کی نئی داستان لکھی جائے گی۔ سین قسط میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ ریحان کی کہانی سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے دیں۔